منصور کہاں ہے؟ بدر بن مغیرہ کہنے لگا، وہ ابھی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں گیا ہے، آج اس کی باری ہے، وہ تیاری کر رہا ہوگا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں عشاء کی نماز کے بعد ہدایات مل جائیں گی۔ بدر اور بشیر سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد دوسری منزل کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی اور منصور زرہ بختر پہنے ایک کرسی پر پاؤں رکھ کر موزے کے تسمے باندھ رہا تھا۔ بشیر بن حسن کو دیکھ کر آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر، یہ بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج رات میں زخمی ہو جاؤں تو میرا علاج کون کرے گا؟ بشیر بن حسن نے کہا، اس طلح کے اسلحے خانے میں ابھی وہ تلوار نہیں بنی جو منصور کو زخمی کر سکے۔ تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ منصور نے بشیر بن حسن سے سوال کیا، اہل غرناطہ ہمارے نقاب پوش کے متعلق بہت پریشان ہوں گے۔ ہاں، اب غرناطہ کی ہر محفل میں سرحدی عقاب کی جگہ سرحدی نقاب پوش نے لے لی ہے، تو انہیں ابھی تک بدر کی موت کا یقین ہے۔ فوج کے بعض افسروں کو شک ہے کہ یہ زندہ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ مجھ سے کرید کر پوچھتے تھے، اور میں یہ جواب دے کر خاموش ہو جاتا تھا کہ مجاہد ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بدر نے کہا، اچھا، اب وہ خبر سناؤ جس کے متعلق غرناطہ کے لوگ خوش تھے اور تم پریشان ہو۔ بشیر نے کہا، ابو عبداللہ فرڈیننڈ کی قید سے فرار ہو کر غرناطہ پہنچ چکا ہے، اور ازغل نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بیرونی خطرات سے نجات حاصل کرتے ہی غرناطہ کا تخت اپنے بھتیجے کے حوالے کر دے گا۔ سر دست اسے لوشا کا حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، کیا یہ صحیح ہے؟ ازغل ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ بشیر نے جواب دیا، اگر یہ غلطی ہے تو ازغل اس کا ارتکاب کر چکا ہے۔ میں ابو محسن سے ملا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ سرحد پر حملہ کرنے سے پہلے وہ فرڈیننڈ کی پناہ لینے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ حالات کی مجبوری نے اسے رضاکاروں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی نیت پر میں شک نہیں کرتا، لیکن وہ ایک متلون مزاج نوجوان ہے۔ موجودہ حالات میں اسے کوئی ذمہ داری سونپنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فرڈیننڈ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو ابو عبداللہ کو ہر برے سے برے کام پر آمادہ کر سکتا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے پوچھا، اور غرناطہ کے لوگ اس پر خوش ہیں؟ ہاں، ان کی نگاہوں میں ابو عبداللہ کے دامن کی سیاہی دھل چکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بے چین ہیں، لیکن وہ بھی کسی عملی مخالفت کے لیے تیار نہیں۔ کیا موسیٰ کے متعلق ان کی بے چینی دور ہو چکی ہے؟ بشیر کہنے لگا، ابو عبداللہ نے اس کے متعلق یہ مشہور کر دیا ہے کہ وہ اس کی قید سے فرار ہو گیا تھا۔ ازغل کے سامنے اس نے چند گواہ پیش کر دیے تھے، اور ازغل نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ فرار ہوتا تو یقیناً آپ کے پاس آتا، لیکن ازغل نے کہا کہ ابو موسیٰ بے حد غیور تھا، اور ابو عبداللہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ابو عبداللہ کی بدسلوکی کے بعد اس نے غرناطہ میں کسی کو منہ دکھانا گوارا نہ کیا ہو۔ شاید وہ مراکش چلا گیا ہو۔ قرطبہ سے اس کے خاندان کے بہت سے افراد مراکش ہجرت کر چکے ہیں۔ میں اس کی تلاش کر رہا ہوں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو عبداللہ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو میں اسے نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھوں گا۔ بدر بن مغیرہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، منصور، تم غرناطہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منصور نے جواب دیا، لیکن میں تو حملے کی تیاری کر چکا ہوں، اور سرحد پر سپاہی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بدر کہنے لگا، تمہاری جگہ میں چلا جاؤں گا۔ منصور نے جواب دیا، لیکن آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کل ساری رات گھوڑے پر تھے۔ بدر بن مغیرہ کہنے لگا، تمہارا فوراً غرناطہ پہنچنا ضروری ہے۔ ازغل کے پاس میرا خط لے جاؤ، اسے ہماری طرف سے غیر مبہم الفاظ میں کہہ دو کہ ہماری جنگ کسی سلطان، امیر یا بادشاہ کے لیے نہیں تھی۔ ہماری قربانیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم غرناطہ کو اپنا دفاعی مورچہ بنا کر اپنے منتشر شیرازے کو اکٹھا کریں، اور باقی اندلس کے مظلوم اور بےکس مسلمانوں کو نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ ابو الحسن اور اس کے بعد ہم نے ازغل کو اپنا امیر اسی مقصد کے لیے تسلیم کیا تھا، لیکن ابو عبداللہ کو آزمایا جا چکا ہے۔ ایک چچا کی حیثیت سے ازغل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نالائق بھتیجے کی ہر خطا معاف کر دے، لیکن اسے یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قوم سے یہ کہے کہ یہ ملت فروش توبہ کر چکا ہے، اس لیے تم اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو۔ ازغل سے کہو، اگر ابو عبداللہ خلوص دل سے تائب ہو چکا ہے تو بھی وہ ایک بے جان لاشا ہے، اور وہ اس لاشے کو اس قوم کے کندھوں پر نہ لا دے جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنا فرض پورا کرے، اور اپنے بعد امیر کا انتخاب ان لوگوں پر چھوڑ دے جو غرناطہ کی آزادی اور مسلمانوں کے ناموس کے لیے اپنی جانیں پیش کر چکے ہیں۔ مجھے ابو عبداللہ سے پرخاش نہیں، اس نے مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی،
میں اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں قوم کی امانت اس شخص کے سپرد کرنے کے خلاف ہوں جو اسے ایک بار دھوکہ دے چکا ہو۔ اگر ابو عبداللہ نے سرحد سے چند حملہ آوروں کو نکال کر تبدیلی قلب کا ثبوت دیا ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ صلہ یہ ہو سکتا تھا کہ اسے اس کی گزشتہ خطاؤں کی سزا نہ دی جائے، لیکن اسے لوشا کا حاکم اور غرناطہ کے تخت کا وارث تسلیم کر لینا ایک ایسا انعام ہے جس کا وہ کسی صورت مستحق نہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ منصور نے کہا، میں جانتا ہوں ازغل کیا جواب دے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں ابو عبداللہ کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ نہ کرتا تو لوگ یہ کہتے کہ میری جدوجہد ذاتی اقتدار کے لیے تھی، اس کے علاوہ میں انتشار سے ڈرتا ہوں۔ ابو عبداللہ کے حامی غرناطہ میں خانہ جنگی شروع کروا دیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، ابو عبداللہ کے ساتھ اس سے زیادہ فیاضانہ برتاؤ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے غرناطہ کے بازاروں میں نہیں گھسیٹا گیا۔ ازغل سے کہو کہ وہ ایسے لوگوں کی رائے کو کوئی وقت نہ دے جن کی خود فریبی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک آزمائے ہوئے غدار سے تعمیر ملت کا کام لینا چاہتے ہیں، اور اتحاد کا یہ مطلب نہیں کہ گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی بگی میں جوت دیا جائے۔ اگر 50 سپاہی اپنے کندھوں پر 50 لاشیں اٹھا لیں تو وہ 100 سپاہی نہیں بن جاتے۔ خانہ جنگی کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ نااہل آدمیوں کے ہاتھوں میں اقتدار سونپ دیا جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی رائے عامہ پیدا کی جائے کہ نااہل لوگ اقتدار کی کرسیوں کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کریں۔ وہ قوم جو زندہ رہنا چاہتی ہو غداروں کی سرکوبی کرتی ہے، انہیں رشوتیں دے کر خوش نہیں کرتی۔ منصور نے کہا، آپ خط لکھیں، میں غرناطہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چند دن منصور ازغل کی طرف سے بدر بن مغیرہ کے خط کا یہ جواب لایا، میرے عزیز، تمہارا خط مجھے اس وقت ملا جب ابو عبداللہ ہم پر آخری ضرب لگا چکا تھا۔ ابو عبداللہ نے لوشا دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ فرڈیننڈ کے 8000 سپاہی اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ میری نیت بری نہ تھی، لیکن شاید قدرت سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی۔ تمہارے سامنے اور قوم کے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ لوشا پر نصرانیوں کا قبضہ ہمارے سینے پر خنجر سے کم نہیں۔ شاید غرناطہ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو میں شاید اتنی بڑی غلطی نہ کرتا، اور اب ایک دل شکستہ بوڑھا تمہاری اعانت کا محتاج ہے۔ اپنے لیے نہیں، غرناطہ کے لیے، غرناطہ کے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے نہیں، مسلمانوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنی اعانت کے لیے میں تمہیں ابھی غرناطہ نہیں بلاتا۔ تم غرناطہ کی آخری امید ہو، تم اس ڈوبتی کشتی کا آخری سہارا ہو، اور میں تمہیں شر سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عقاب کی وادی ہمارا آخری حصار ہے۔ تم اگر سرحد پر اپنے حملے تیز کر دو تو دشمن کی توجہ 2 محاذوں پر مبذول ہو جائے گی، اور میں لوشے پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے خیال میں فرڈیننڈ کے نزدیک عقاب کی وادی کی اہمیت غرناطہ سے کم نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے تمہارے علاقے پر حملہ کرے، اس لیے اپنی تیاریوں کو تیز کر دو میرے بیٹے۔ ہماری کوتاہیوں سے بددل ہو کر کہیں ہمت نہ ہار بیٹھنا۔ اگر تم مایوس ہو گئے تو مجھے ڈر ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کی امید کے چراغ طلوع سحر سے پہلے گل ہو جائیں گے۔ بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور ایک انتہائی مغموم فضا میں کچھ دیر ازغل کے مکتوب کی روشنی میں غرناطہ اور اندلس کے مسلمانوں کے مستقبل پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد منصور بن احمد نے اپنی جیب سے ایک اور خط نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے ابو عبداللہ کی بیوی نے دیا تھا، اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک آپ کے دل سے لوشا کے نکل جانے کا اضطراب دور نہ ہو جائے میں یہ خط پیش نہ کروں۔ انہوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ اس غلط فہمی میں آ کر کہ میں نے اپنے شوہر کی وکالت کی ہوگی اس خط کو پڑھنے سے پہلے پھاڑ نہ ڈالیے گا۔ بدر بن مغیرہ نے منصور کے ہاتھ سے خط لے کر بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھو۔ بشیر نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا، میرے قابل فخر بھائی، میں نے چچا کی اجازت سے آپ کا مکتوب پڑھ لیا تھا، اور چچا آپ کے مکتوب کا جواب بھی دکھا چکے ہیں۔ انہوں نے سارا گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قومی گناہ میں زیادہ حصہ میرا ہے۔ اگر میں چچا کو یہ یقین نہ دلاتی کہ میرا شوہر خلوص دل سے تائب ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس پر اعتماد کرنے سے قبل اسے اچھی طرح آزما کر دیکھتے۔ ملکہ نے اپنی سفارش کی اور میں نے ان کی تائید کی، اور اب آپ کی خدمت میں یہ مکتوب اس لیے لکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ کو چچا کی نیت پر شبہ نہ ہو جائے۔
میں اندلس میں آپ کی ان لاکھوں بہنوں میں سے ایک ہوں جن کے ناموس کی حفاظت کے لیے آپ نے تلوار اٹھائی ہے، اور یقین کیجئے کہ مجھے الحمرا کی چار دیواری کی نسبت آپ کی تلوار پر زیادہ بھروسہ ہے۔ کیا آپ کی ایک بہن ندامت کے آنسو بہانے کے بعد آپ سے یہ توقع رکھ سکتی ہے کہ آپ اس کی پہلی اور آخری غلطی معاف کر دیں گے؟ اور خدا شاہد ہے کہ جب میں آپ کو بھائی کہتی ہوں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ خون کے رشتے سے مضبوط ہے۔ آپ کی بہن عائشہ۔ بدر بن مغیرہ نے منصور کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو عبداللہ کی بیوی ابھی تک غرناطہ میں ہے؟ ہاں، ابو عبداللہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھا، لیکن اس نے ماں سے کہا کہ جب تک جنگ کا خطرہ باقی ہے میری بہو کو الحمرا سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ لوشا میں عیسائیوں کی 15,000 فوج جمع ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ نے غرناطہ کے مختلف شہروں میں اپنے جاسوس بھیج دیے اور فرڈیننڈ کی عطا کردہ دولت سے منافقین کے ضمیر خریدنے کی مہم شروع کر دی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی توقعات فرڈیننڈ کے ساتھ وابستہ کر چکے تھے اب زیادہ پر امید ہو گئے اور ابو عبداللہ کی قوت میں آئے دن اضافہ ہونے لگا۔ اس کے علاوہ عافیت پسندوں کی وہ جماعت جو ہر قیمت پر امن چاہتی تھی عوام میں یہ تبلیغ کرنے لگی کہ اگر غرناطہ کے مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ جنگ جاری رکھی تو اس کی سزا وہ اندلس کے باقی مسلمانوں کو دیتے رہیں گے۔ اندلس عیسائیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ وطن ہے اور عیسائی چونکہ قوت اور تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے ہمیں ان کی سرپرستی تسلیم کر لینی چاہیے۔ وہ یقیناً اپنے ہم وطنوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا وہم ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کی حکومت تسلیم کر لی تو انہیں نگل جائیں گے۔ اگر مسلمان کے دل میں ایمان ہے تو اسے کسی سے خطرہ نہیں۔ ابو عبداللہ کے متعلق یہ لوگ عوام کو یہ سمجھاتے تھے کہ وہ فرڈیننڈ کے ساتھ مصالحت کر کے اندلس کے باقی مسلمانوں کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے۔ فرڈیننڈ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ابو عبداللہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اس کی دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دیا تو کل وہ ایک فاتح کی حیثیت میں ہمارے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ عیسائیوں کی فوج کے ساتھ ابو داؤد بھی لوشا پہنچ چکا تھا۔ اس نے چند دن حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد فرڈیننڈ کو لکھا کہ اب غرناطہ پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا موقع ہے۔ فرڈیننڈ نے بذات خود لوشا پہنچ کر فوج کی قیادت سنبھال لی اور اچانک البیرا اور مسینل کے قلعے فتح کرنے کے بعد صخرہ کا محاصرہ کر لیا۔ ازغل اپنی 1/3 فوج غرناطہ میں چھوڑ کر صخرہ کی طرف بڑھا اور شہر سے چند میل دور پڑاؤ ڈال دیا۔ چند دن فریقین میں معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ اہل شہر قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے اور ازغل دشمن کے عقب سے معمولی حملوں پر اکتفا کرتا رہا۔ شمال مشرق میں بدر بن مغیرہ نے اچانک ایک وسیع پیش قدمی شروع کر دی۔ فرڈیننڈ نے مجبوراً صخرہ کا محاصرہ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی فرڈیننڈ کو اطلاع ملی کہ شاہ فرانس نے زبردست لشکر کے ساتھ پیرسریس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ فرڈیننڈ نے مجبوراً صخرہ کا محاصرہ اٹھا لیا اور 10,000 فوج کو شمال کی طرف پیش قدمی والے مجاہدین روکنے کے لیے بھیج دیا۔ لوشا، البیرا اور سینل کی حفاظت کے لیے جس قدر فوج کی ضرورت تھی وہ اس نے ابو عبداللہ کے پاس چھوڑ دی اور خود شاہ فرانس کے حملے کے خطرے کی روک تھام کے لیے واپس چلا گیا۔ شاہ فرانس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے فرڈیننڈ نے پادریوں کا ایک وفد اس کے پاس بھیجا اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ غرناطہ اور ہسپانیہ کی جنگ ہلال و صلیب کی جنگ ہے اور اس نازک موقع پر صلیب کے 2 علم برداروں کی لڑائی سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے۔ قسطلہ اور فرانس کے بشپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہو کر 2 بادشاہوں کو مصافحہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ثواب میں حصہ دار بننے کے لیے 2000 سوار اور 20 بحری جہاز فرڈیننڈ کے سپرد کر دیے۔ فرڈیننڈ کو مدت سے اس بات کا احساس تھا کہ جب تک وہ مالقا پر قبضہ نہیں کر لیتا غرناطہ کی قوت نہیں ٹوٹے گی۔ مالقا غرناطہ کی اہم ترین بندرگاہ تھی اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ غرناطہ کے تمام ساحلی علاقے پر قابض ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں المیریا کی بندرگاہ کے سوا وہ اندلس اور مراکش کے درمیان تمام راستے کاٹ سکتا تھا اور مسلمانوں کی اس امید کو خاک میں ملا سکتا تھا کہ اسلامی دنیا ان کی پشت پر ہے۔ اسے یقین تھا کہ مالقا چھن جانے کے بعد غرناطہ کے مسلمان یہ محسوس کریں گے کہ وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ مالقا سے وہ سیرا نویدا کے سرکش قبائل کی سرکوبی کر سکتا تھا۔ فرانس سے 20 جہاز مل جانے کے باعث اس کا بحری بیڑا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کو لکھا کہ میری فوج اچانک مالقا پر حملہ کرے گی اور مالقا کی اہمیت کے پیش نظر ازغل فوراً غرناطہ چھوڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تم کسی مزاحمت کے بغیر غرناطہ پر قبضہ کر سکو گے۔
چند دنوں کے بعد فرڈیننڈ کا بحری بیڑا مالقا کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور وہ خود بھی فوج کے ساتھ جنوب مغرب سے ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد مالقا کا رخ کر چکا تھا۔ مالقا پر بحری حملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ نصرانی فوج نے معمولی مزاحمت کے بغیر ساحل پر اتر کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ازغل کی ساری توجہ لوشا کی طرف تھی۔ اسے اچانک مالقا کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے غرناطہ کو مٹھی بھر سپاہیوں کی حفاظت میں چھوڑ کر مالقا کا رخ کیا، لیکن وہ ابھی مالقا سے ایک منزل دور ہی تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ ابو عبداللہ 8000 فوج کے ساتھ غرناطہ کا رخ کر رہا ہے۔ وہ مایوسی کی حالت میں اپنی فوج کا بیشتر حصہ مالقا کی طرف روانہ کر کے غرناطہ لوٹ آیا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے غداروں کی جماعت ابو عبداللہ کے لیے شہر کے دروازے کھول چکی تھی اور الحمراء پر ابو عبداللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ازغل نے شکستہ دل ہو کر پھر مالقا کا رخ کیا، لیکن دغاباز بھتیجے نے اس کی فوج کی معمولی تعداد سے باخبر ہوتے ہی اس پر عقب سے حملہ کر دیا۔ ازغل کے سپاہی بہادری سے لڑے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تلواریں فقط نصرانیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی تلواروں کے ساتھ بھی ٹکرا رہی ہیں تو وہ دیر تک ثابت قدم نہ رہ سکے۔ ازغل نے شکست کھا کر الپکسرا کے علاقے میں پناہ لی۔ اگلے دنوں سے خبر ملی کہ مالقا کے راستے میں اس کی باقی فوج فرڈیننڈ کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے اور مالقا اور اس کے درمیان خشکی اور سمندر کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ الپکسرا کے جنگجو قبائل کی ایک مختصر سی فوج منظم کرنے کے بعد ازغل نے بست کو اپنا مستقر بنا لیا۔ مالقا میں الزیغری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن 1 ماہ تک رسد اور کمک نہ ملنے کے باعث لوگ بے بس ہو گئے۔ ازغل نے چند بار پہاڑوں سے نکل کر مالقا کی طرف پیش قدمی کی، لیکن میدان میں فرڈیننڈ کے لشکر جرار کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ بدر بن مغیرہ نے بھی اپنے حملوں کا رخ شمال مشرق کی بجائے جنوب مشرق کی طرف پھیر دیا، لیکن فرڈیننڈ کی ٹڈی دل فوج کو معمولی نقصانات بدحواس نہ کر سکے اور فرڈیننڈ نے اپنے گزشتہ تلخ تجربات کے پیش نظر اپنی فوج کو آگے بڑھ کر اس کے حملوں کا جواب دینے کی اجازت نہ دی۔ اہل مالقا کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ ہتھیار ڈالنے کے حق میں ہو رہے تھے، لیکن الزیغری نے ہمت نہ ہاری۔ صلح پسندوں کے سامنے اس کا ایک ہی جواب تھا: دشمن میری لاش کو روندے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب سپاہی حوصلہ ہار دیتے تو اس کی تقریریں ان کی روح تازہ کر دیتی، لیکن جب مالقا کے ہر افق پر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا تو شہری آبادی کی طرح فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ چند غداروں نے فرڈیننڈ سے ساز باز کر کے شہر کے دروازے کھول دیے اور الزیغری کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ فرڈیننڈ کے حکم سے الزیغری کو بدترین اذیتیں دے کر قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اہل مالقا نے وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فرڈیننڈ کی فوج کے سپاہیوں نے فتح کے نشے کے بعد شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر مالقا میں قیامت برپا کر دی۔ عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر بازار میں لایا گیا، انہیں سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے پر مجبور کیا اور بنو کے شمشیر یہ سمجھایا گیا کہ فاتح کے ہر حکم کی تعمیل مفتوح پر فرض ہے۔ جن مردوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا انہیں زندہ جلانے کی سزا دی گئی، اور جب وہ لوگ جنہوں نے الزیغری سے غداری کر کے دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھولے تھے فرڈیننڈ کے پاس شکایات لے کر گئے تو اس نے جواب دیا: مالقا اندلس کا دروازہ ہے، میں اسے دشمن کے وجود سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے لیے میری فوج کا سلوک ناقابل برداشت ہے تو تم شہر کو چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اگر تم سے کوئی مراکش جانا چاہتا ہے تو میرے جہاز موجود ہیں۔ مالقا چھن جانے کے بعد غرناطہ کی سلطنت کا تمام حصہ عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا اور جنوب میں مالقا کے آس پاس ساحلی علاقوں کے شہر بھی ان کے قبضے میں چلے گئے۔ الزغل کی مختصر سی سلطنت شمال میں جیان سے لے کر جنوب میں المیریا تک تھی۔ مالقا کی بندرگاہ چھن جانے کے بعد المیریا کی بندرگاہ مسلمانوں کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤز اور بیغا الزغل کے قبضے میں تھے۔ اپنے وسائل کے لحاظ سے یہ مختصر سی سلطنت کافی خوشحال تھی۔ الپکسرا کی وادیاں کوہ سیرا نویدا کے برفانی چوٹیوں کی ندیوں سے سیراب ہوتی تھی۔ اس علاقے میں میوہ جات کی پیداوار سارے اندلس سے زیادہ تھی، اور باقی علاقے میں جو زیادہ تر پہاڑی تھے لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ مویشی پالتے تھے، اور دفاعی اعتبار سے اس علاقے کے جنگل اور پہاڑ کافی محفوظ تھے۔ فرڈیننڈ نے چند دنوں کی تیاری کے بعد بیغا پر حملہ کیا اور شہر کو محاصرے میں لے لیا، لیکن پہاڑی قبائل نے نیچے اتر کر چاروں اطراف سے جنگ شروع کر دی۔
बैगा की अहमियत महसूस करते हुए बद्र बिन मुगीरा अपनी सरहद की हिफाजत मंसूर बिन अहमद के सुपुर्द करके 2000 जांबाजों के साथ यलगार करता हुआ बैगा पहुंचा और पहले शबहों में उसने फर्डिनेंड के 5000 सिपाहियों को तहत कर दिया।